اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو بس اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، بندوں سے نہیں مانگو. جب بندوں سے مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرتے ہیں. ایک سے دوسری دفعہ مانگیں گے شرمندہ کر دیں گے، آپ کی عزت نفس ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، آپ کے اندر خوف اور غم بڑھ جائے گا. اس لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی، ہر چیز اللہ سے مانگو. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں لیکن دعا بھی نہیں کرتے. کسی کو کہہ دیں گے آپ دعا کر دیں، خود نہیں کریں گے. تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ سے مانگو. اس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اینی ٹائم اللہ کا دروازہ کھلا ہے. بندوں سے کچھ مانگنا ہو تو 100 طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. اچھا کس طرح بات کریں، وہ مائنڈ نہ کرے، کیسے کہیں کہ وہ دے دے. سوچئے کبھی آپ نے کسی سے کچھ مانگا ہو، کچھ لینا ہو، کچھ چاہیے ہو تو کیسے کیسے پریشانی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت جائیں اس کے پاس، کہ صبح جائیں کہ شام کو جائیں، اور ایسا کہوں تو کیا ہوگا، ویسا کہوں تو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوتی انسان کو. جدھر آپ بیٹھے مثلاً ایون اس وقت بھی آپ اپنے رب سے مانگ سکتے. اچھا چلیے میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں. اس وقت سوچیں آپ کے دل پہ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، کون سا غم لگا ہوا آپ کو، کس چیز کی فکر ہے، کون سا خوف ہے. کوئی خوف یاد کیجئے اور سچے دل سے اپنے رب کو اس وقت ہی پکاری کہ اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ میرا یہ غم دور کر دے. بس اسی طرح کیا کریں. جب دل کسی پریشانی سے گھبرانے لگے، جہاں بیٹھے روٹی بنا رہے اسی وقت اکیلے کھڑے بناتے رہے روٹی، کوئی نہیں روکتا آپ کو روٹی بنانے سے. ساتھ دعا شروع کر دیں. برتن دھو رہے دعا شروع کر دیں. واک کر رہے مانگنا شروع کر دیں. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے ہماری ضروریات کون جانتا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری مدد پہ کون قادر ہے. سب لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں، سب کی زبانیں اس کے ہاتھ میں. وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، ہر چیز اس کی ہے. تو جب ضرورت پڑے چھوٹی چیز یا بڑی اس سے مانگ لیں. وہ کچھ دور نہیں، وہ تو قریب ہے. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اور جو نہیں مانگتا یعنی ایک طرف پریشان ہے اور دوسری طرف دعا بھی نہیں کرتا. تو حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جب انسان مانگتا رہتا ہے، بعض اوقات ہم جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی مانگے کیا مانگے. اتنی پریشانیاں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں کہ دعا مانگنا بھی نہیں یاد رہتا، سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا کہیں. حالانکہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی ضرورت کے لیے جنگل کی طرف گیا. اس کی بیوی نے کہا ہے اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا سکیں، ہر انسان کی روز کی ضرورت ہے. تو آدمی جنگل کی طرف گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو دیکھا ٹپ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تندور میں پسلیوں کا بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہے اور بیوی چکی پیس رہی ہے. اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی نے کہا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. جب اس شخص نے ارد گرد سے چکی صاف کر لی تو چکی رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اسی حالت پہ چھوڑ دیتا، اس کو صاف نہ کرتا تو قیامت تک وہ آٹا پیستی رہتی. لیکن ہم ہوتے ہیں نا کہ جب ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم آخر تک پھر اس کو سمیٹ لیتے. بعض اوقات شوہر گھر پہ نہیں ہوتے، بعض اوقات جاب نہیں ہوتی، بعض اوقات بچوں کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پہلے پورا یقین اپنے اندر پیدا کریں اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد دیر اینڈ دین مانگ. یہ دیر اینڈ دین کی بات یہ ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام تھے، جب وہ ویسے بھی دعا مانگتے تھے لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس موسم کے بغیر پھل پڑے ہوئے ہیں تو دیر اینڈ دین مانگ لیے انہوں نے بھی. کیونکہ اس وقت جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے چاہیے تھی، مجھے ایسی چاہیے تھی.
اب آپ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، ایسی چاہیے تھی مجھے، یہ چاہیے، تو ہم بس یہی کہہ کے ایسا ہی چاہیے تھا، یہ چاہیے، بس اس کو کیوں مل گیا اور طرف چل پڑتے ہیں. ہم اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ یہ عطا کر ہمیں، تو دے سکتا، تو نے اس کو دے تو مجھے بھی دے، مجھے ایسا چاہیے. ہم مانگے تو صحیح. ہم کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے مانگیں اور کوشش یہ کریں کہ ہر وقت اپنی انرجی کو سمیٹ کے پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں. جب کوئی چیز پریشان کرے، مثلا آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کا زخم، کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری کا سنیں، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ریلیٹو دوسری کنٹری میں ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگی، اب آپ کے دل پہ سخت دکھ گزرتا ہے. اچھا ہم جب ایسی کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کو فون کر، اس کو کر، اس سے بیٹھ کے باتیں کر، اس سے دل بہلا، اس سے دل، اپنے دل کا سارا غم نا باتیں کر 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 کے گزار لیتے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ جو پہلا غبار آتا ہے نا دل پر، پہلی چوٹ آتی ہے، پہلا دکھ آتا ہے، اس وقت ہم تڑپ اٹھتے ہیں. وہ تڑپنے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے. فوراً مانگے اللہ تو اس کو بھی محفوظ رکھ، اس کو بھی صحت دے اور مجھے بھی محفوظ رکھ. فوراً اپنے لیے بھی ساتھ ہی مانگ لیں. اور اگر سامنے کسی بیمار کو دیکھے تو بھی ہمیں دعا سکھائے گی نا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، اللہ مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھ جس پہ تو نے دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ بچائے گا، اس پہ وعدہ ہے نا کہ جو اس وقت یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. لیکن ہم کیا بھول جاتے ہیں، یہ شیطان ہمیں کیا بھلوا دیتا ہے؟ ذکر ربی، میرے رب کا ذکر. اب نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو یہ شدید خوشی ہوئی ہو یا شدید غم پہنچے یا کوئی بھی آپ کی یعنی شدید کیفیت ہو، تو اپنا جائزہ لیں. اگر اس وقت بھول جائے تو بعد میں لیں کہ پہلا ری ایکشن کیا تھا، کیا کیا میں نے، سب سے پہلے کیا کیا اللہ کو یاد کیا، اللہ کی خاطر صبر کیا، اللہ سے مانگا. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اندر کوئی اثر آیا ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر اتنی شدت ہوتی ہے دعا میں. مثلاً کسی نے ہمیں بہت کچھ برا کہہ دیا تو ہمارا رونا ہی نہیں بند ہوتا نا ایسے. یہ رونا کسی وجہ سے ہے، اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو کہ خوب رو کے اللہ کو پکار لیں، لیکن اس وقت ہمارا سارا زور رونے پہ ہوتا ہے، چپ ہی نہیں کرتے اور اتنا قیمتی وقت گزار دیتے ہیں بغیر دعا مانگے. اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہم ہائے ہائے مچائے رکھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے. تو یہ سارے مواقع، ایکسائٹمنٹ کا موقع ہو، پریشانی کا ہو، غم کا ہو، خوشی کا ہو، خوف کا ہو، فوراً اللہ سے مانگے. خوف کے وقت بھی اس وقت صرف چیخنے چلانے پر زور نہ دیں، شور نہ مچائیں، پینک نہ ہو، فوراً مانگے اللہ سے. وہ جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف رو رو کے لیٹ گئے تھے کہ اب تو موت آنی ہے، ادھر ہی لیٹ جاؤ، لیٹ کے مر جائیں گے. نہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے امید نہیں چھوڑی، انہوں نے فوراً مختلف طریقوں سے دعائیں مانگنی شروع کر دی اور اپنی نیکیاں یاد کر کے دعا مانگنی شروع کر دی کہ نیکیوں کا وسیلہ دے کے اللہ کی رحمت کو جوش بنائے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، اللہ سے مانگ. کسی کو آپ کہیں گے بھی تو اس کو کیا یاد رہے گا؟ لوگ تو اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، ہماری کیا یاد رکھیں گے؟ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے لوگوں سے مانگنے سے فقر دور نہیں ہوتا، محتاجی نہیں دور ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ صرف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تم کچھ کرو، تم کرو، تم کرو، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کر دیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور وہ تو اپنے وقت پہ ہی آنی ہے، یہ نہیں کہ اس بات سے آئے گی. یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، یعنی 2 میں سے ایک چیز ہو جائے گی، یا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر بالکل حالات پلٹ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے، لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کے لائے، اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ رکھ لے تو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے
اور لوگ چاہیں تو اسے دیں اور چاہیں تو نہ دیں، پھر ان کی مرضی ہے نا وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ محتاج ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، پھر تو آپ کی ویکنس ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، پھر وہ جیسے چاہیں آپ کو ذلیل کریں. تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جب آپ ضرورت مند ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت کی طرف دیکھیں. اور ساتھ ہی کہا کریں لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں. اتنا یقین، کیونکہ یا تو اسی وقت سن لی جائے گی یا پھر ٹھہر کے مل جائے گی یا کوئی مصیبت ٹل جائے گی، وہ بھی بہت اچھا ہے.